تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب وانت ربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ خود لڑیں، جب ویلے ہو جاؤ تو سانو بلا لو. یا رسول اللہ اذهب انت وربک فقاتلا نحن معاک مقاتلون. یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا رب، آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے آگے ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے پیچھے ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے دائیں ہماری لاشیں گریں گے، آپ کے بائیں ہماری لاشیں گریں گے. وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. آپ پر ہاتھ اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں سے میدان پر ہو چکا ہوگا. امتاً مسلمۃ لک، ایک امت بنا میرے اللہ جو میری طرح تیرے نام پہ اپنے جذبے، اپنے نفع، اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں، اپنا گھر بار قربان کرنے والے ایک امت بنا. اللہ نے امت بنائی. پھر دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ ایک رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو علم سکھائے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو اخلاق سکھائے. اس لیے میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. میرے بھائیو، وقت آگے نکل گیا ہے. مبارک دن ہے. آج اللہ سے عہد کر، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر. آج تک زندگی اپنی مرضی کی گزر، باقی کتنی رہ جائے، چند صبحیں چند شامیں. وہ اللہ کی مرضی کی نیت کر کے اٹھو. بچوں پہ چھری چلانا میرے رب نے مجھ سے نہیں کہا. حرام پہ چھری چلانا ہے، جھوٹ پہ چھری چلانا ہے، نافرمانی پہ چھری چلانا ہے اور اس کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں. نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو. میرے اللہ کو پیار آئے گا، میرے اللہ کو پیار آئے گا. اپنے نبی کی نقل اتار لو. اس حال میں پیش نہ ہو کہ میرا نبی بھی فرمائے کون ہے، کتوں آیا. اور میرے نبی کی فریاد قرآن میں ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کچھ امتی آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا. بھائیو، کون ہے جو اولاد ذبح کراتا ہے امت کے لیے؟ کس نے اولاد ذبح کرائی امت کے لیے؟ کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ کس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا امت کے؟ کون ساری ساری رات تڑپا امت کے؟ کس کے آنسو پوچھنے آیا؟ جبریل آسمانوں سے. 1.5 لاکھ نبی آیا، 1.25 لاکھ نبی آیا. کہندے ہنجو آ کے پوچھیں جبریل کیوں اللہ دے عرش تو آیا جبریل یا رسول اللہ آپ کے رب پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے امت کا غم رولا رہا. ایک دفعہ نہیں کہا حسن حسین کا غم، حالانکہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھا، ساری اولاد سمیت ایک زہر میں تڑپ رہا ہے. ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. تمہارے لیے میری امت، میری امت، میری امت. ایک رات سوئے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، سوئے نا، پاسے پرتی جامن، پاسے پرتی جامن، بار 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 بار. اور پھر ایک دم ایسا کیا، لکڑی چارپائی پر، وہ لکڑی جس کو پہین کہتے ہیں، اس کے اوپر بان ہوتا ہے، یہاں پیٹ رکھا، یہاں نیچے لٹک گئے. حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. میں دکانداروں کا رونا کیا، میرا مزدور خیانت
مستری خیانت کرتا ہے، میرا ریڑھی والا خیانت کرتا ہے، میرا سارا ملک بددیانت ہو چکا ہے۔ کہاں سے لاؤں نوحے جو جا کے کانوں سے ٹکرائیں اور دل کے دروازوں پر دستک دیں؟ یہ دیکھو جس کے لیے کائنات بنائے، یہ دیکھو جس کو قاب قوسین کا مقام دیا، جن کو مقام محمود دیا، جن کو شفاعت کبریٰ تھی، جن کے ذات کی قسم اٹھائی، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی۔ ہٹھا لڑکے آ گیا، عائشہ بھوک بڑی لگی، تو وہ زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو عائشہ اسی بھوک میں ملاقات کروں گا۔ دروازہ بند کر دیا امت کے لیے، روٹی کی تو کھا گیا، روٹی کی تو کھا گیا۔ لعنت ہے اس زندگی پر جو روٹی پہ بک جائے، جو کرسی پہ بک جائے، جو سکوں پہ بک جائے، جو پیسوں پہ بک جائے، جو جھوٹی شان و شوکت پہ بک جائے۔ لعنت ہے اس زندگی پر زمین آسمان کی جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت۔ چھوڑ دو ان راہوں سے، واپس آؤ بھائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ اگر یہ جگہ ہوتی رہنے کی تو حسین جیسوں پہ چھری چلتی اور یزید جیسے تخت پہ ہوتے۔ کیوں نہیں اپنی تاریخ پہ صرف رونے کے لیے رہ گیا ہے حسین؟ اللہ ان خطیبوں کو ہدایت دے جنہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا، یہ چند ٹکے لے کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں امت کو پہنچاتے۔ اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں یہ خودکش بمباروں سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے محبوب کی امت کو کفر تک پہنچا دیا۔ اوے اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھو، اوے اپنے نبی دی زندگی پڑھو، ممبر تے بیٹھو انہوں تو انہوں پتہ تا لگے کیا کی جاندہ ہے۔ کیوں اتنے پاگل بن گئے ہو؟ میری گل مار دو دیوار تھا۔ قرآن پڑھو، اپنے حبیب دا فرمان پڑھو، بولنا لو نبت سکو تو کی تھی جانا، پیسے بھی دیتے اور آپس میں نفرتوں کی آگ بھی چمکاتے ہو، بھڑکاتے ہو، کیوں نادان بنتے ہو؟ یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر امت کو جوڑنے کے لیے ہے، یہ شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا۔ 6 لاکھ انسان جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے، اس لیے نہیں کہ تم مسجدوں کو بھی اکھاڑا بنا دو، کھلواڑ بنا دو اور اب میرے نبی کی امت کو توڑ دو۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمہ ہے۔ جاؤ قرآن، میں تو ان کی پہنا میں نو پڑھوں، میری گل نو پرکھو، جی اللہ رسول دیے تو لے لو، جی نہیں کہو تھے مار، میں نو چاہتے ہٹا ممبر تو سڑ دے۔ امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ تمہارا جو عقیدہ ہے اسے اندر، تم شیعہ ہو تمہیں مبارک، تم سنی ہو تمہیں مبارک، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مغلب، یہ سب میرے نبی کی امت ہے، یہ سب میرے نبی کی امت ہے، یہ سب میرے نبی کی امت ہے۔ تمہارے دیس کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہے کہ مدینے کے مسجد کے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی، تے بیت اللہ دے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی، تو وقت کتنے
اور تم میں سے تم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے، تم خود قرآن پڑھتے، تو تم ایسوں کے گریبان تو پکڑ سکتے۔ تو میرا آخری پیغام ہے، امت بنو، امت بنو۔ جو بھی یہ آگ دیوبندی آگ بھڑکا رہا ہے یا بریلوی بھڑکا رہا ہے، سارے فرقوں میں ایسے نادان خطیب ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں اور آگ لگا کے چلے۔ میں نے ایک خطیب سے کہا، میں نے کہا تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں کرتے ہو، مثبت بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ جی مڑ پیسے نہیں لبدے، پیسے ہی اس گل دے لبدے تم فلانے دا توا لامنا ہے، آج تمہیں فلانے دا توا لامنا ہے جی، نہ لاویے تو پیسے نہیں لبدے، مڑکی کریے۔ جب جس ملک کے خطیبوں کا یہ حال ہے، میں کہاں سے آنسو لے کر آؤں، جگر کو چیر کر دکھاؤں کیا کروں؟ میرے بھائیو، تم میرے علاقے کے لوگ ہو، میری نسلیں اس مٹی کے نیچے دفن، میرے باپ کی قبر یہاں، میرے ماں کی یہاں، میرے دادے پردادے، میں تمہارے ساتھ دو نمبری کیسے کر سکتا؟ یا میں تمہیں غلط سبق کیسے پڑھا سکتا؟ میری زندگی بیت رہی ہے، میں نے تمہیں اسلام کا سبق دیا ہے، اسلام کا پیغام دیا ہے، میں کیا کہتا ہوں، میرا کیا عقیدہ ہے، میں نے کبھی نہیں بحث کی، میں نے اللہ اس کے رسول کو پیش کرنے کی کوشش کی، اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہا ہے اپنے عقیدوں پہ رہو، لیکن اوروں کے لیے بھی تو گنجائش پیدا کرو۔ میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ قبول ہے تو اگر یہ سچی ہے تو انشاءاللہ قبول ہے، اور قبول ہو گئی ہے تو سارے گناہ معاف ہو چکے۔ آج کے بعد امت بن کے رہنا، جن سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لینا، جن سے بولتے نہیں ہو ان سے جا کے صلح کر لینا، ماں باپ ناراض ہیں ان کو مناؤ، بیوی سے لڑے ہو اس کو منا لو، کسی کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرو۔ دفعہ آتا ہے، ایک دفعہ مرتا ہے، کچھ دن اس کے لیے چند لوگ آنسو بہاتے ہیں، مٹی میں دباتے ہیں، پھر گردش زمانہ، موسم کی بارشیں اور تند و تیز ہوائیں اس کی قبر کا بھی نشان مٹا دیتی ہیں۔ پھر وہ ایسے مٹی ہوئی داستان بن جاتا ہے، ایسی بھولی ہوئی داستان ہوتا ہے، ایک گزرا ہوا داستان بھی نہیں رہتا، ایک خیال بن جاتا ہے، اور ایک نئی نسل وہاں جگہ لے لیتی ہے، شکلیں بھول جاتی ہیں، رنگ روپ سارے کے سارے بکھر جاتے ہیں، اور جانے والوں کو پیچھے رہنے والے کبھی یاد نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح اس جہان کا ایک انداز ہے، صبح ہو کر جب شام میں بدلتی ہے، یار آپ لوگ کہاں سے؟ اچھا، صبح جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے شام کا ڈر لگا ہوتا ہے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے حسن کی ضیاء پاشیاں کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے شام کے وقت اپنے سیاہ ہونے کا ڈر بھی لگا ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند بہت اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، میری روشنی دیکھو، میرا جمال دیکھو، لیکن کہیں اندر میں اسے یہ خوف لگا ہوتا ہے، کل میں پورا نہیں ہوں گا، تھوڑا ہو جاؤں گا، اگلے دن اور کم، اگلے دن اور کم، پھر بالکل میرا ایک نشان ہی رہ جائے گا، پھر افق وہ بھی نگل جائے گا۔ تاروں بھری رات اپنے اوپر بڑی نازاں ہوتی ہے، سورج کی ایک کرن سارا حسن اس سے چھین لیتی ہے، کھلے ہوئے بہار کے پھول بڑے خوشباش نظر آتے ہیں، مچلتے ہیں، ایک ہوا کا جھونکا ان کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ مسلی ہوئی کلیاں بن جاتے ہیں، گری ہوئی پتیاں بن جاتے ہیں، اور
خزاں اپنے آ کے ڈیرے لگا لیتی ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی گھنٹوں اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے. میں کیسا لگ رہا ہوں, میں کیسی لگ رہی ہوں, یہ کپڑا مجھے کیسا لگ رہا ہے, یہ لباس مجھے کیسا لگ رہا ہے, یہ رنگ مجھے کیسا لگ رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا. چند صبحیں گزرتی ہیں, چند شامیں گزرتی ہیں, وہی چہرہ ہے. اپنی شکل کو آپ پہچاننے سے انکار ہو رہا ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ میں نہیں, اللہ کی قسم تو ہی ہے. پر اس زمانے کی ریت یہی ہے کہ وہ حسن والوں سے حسن چھین لیتا ہے, مال والوں کا مال چلا جاتا ہے, اقتدار والوں کے تخت الٹ جاتے ہیں. نوجوان جوانیاں وہ بڑھاپے کے بے رحم شکنجے میں آ کر بالکل وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. بہار کو خزاں لے جاتی ہے, زندگی پہ موت حملہ آور ہوتی ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی دیوانہ کر دیتی ہے, نہ پہل یاد رہتی ہے نہ انتہا اور آخر یاد رہتا ہے. ایک پاگل پن کا دور ہوتا ہے تو کہنے والا کہہ رہا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. پھر کیا ہوا کہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. پھر کیا ہوگا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل عربی میں موت کو کہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے, دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے, اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون. اللہ ساری چیزیں کم ہی لوگوں میں جمع کرتا ہے, نور جہاں میں ساری چیزیں جمع کر دیں. وہ حسین ترین خاتون, وہ ملکہ نور جہاں, وہ جہانگیر پہ بھی راج کرنے والی, وہ ہند کے تخت پر بیٹھنے والی, اس کے اشاروں پہ لاکھوں انسان گردنیں جھکا رہے, اور رزق بھی, حسن بھی, خاندان بھی, بادشاہت بھی. لیکن کہنے والے نے کیا کہا, راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے. اب تو حکومت نے کچھ ٹوٹے مکان کو جوڑ دیا ہے. میں ایک دفعہ جب کالج پڑھتا تھا تو میں گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے, تو رب کی قسم وہ ٹوٹا ہی تھا. دونوں ماں بیٹیاں سوئی پڑی, لاڈلی بیگم نور جہاں, وہ نام تو اس کا کچھ اور تھا, لاڈلی مشہور تھی اس کے نور جہاں کے لاڈ کی وجہ سے. دونوں ماں بیٹیاں پڑی ہیں, اور دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے, دن میں بھی خوفناک اندھیرا تھا. طبیعت گھبرا گئی, جلدی سے باہر نکل آئے. کون ہے یہ, کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے, جس کے نام کا ڈنکا ہند میں بجتا تھا. اس کا اپنا مزار اس پہ آنسو بہاتا ہے, اور گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر اسے دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہی اس ظالم دنیا کا نظام ہے, اس سے کوئی نہیں نکل سکتا میری عزیزو. یہ دھوکے کا گھر ہے, اس سے وہی سلامتی سے پار نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا. ہم خدائے نہیں ہیں, کسی نے بھیجا ہے, ہم مرنا بھی نہیں چاہتے, کوئی مار دے گا. کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, اور مارنے والا کہتا رہے گا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها
ان کنتم صادقین، بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ۔ نہیں ہو سکتا، موت کا وار بے خطا ہوتا ہے، کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا، سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں۔ موت جب وار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، موت پنجے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہر چیز زوال زوال کا اعلان کرتی ہے، ہر چیز پکار پکار کے ڈھل جانے کا اعلان کرتی ہے۔ چمکتے سورج کو چند گھڑیوں کے بعد دیکھو جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے، تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے، 14ویں کے چاند کے بعد 20 کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آج کی شکلیں اور ہیں، چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی۔ پھر جنہوں نے پالا پوسا، جن گھروں کی ایک ایک اینٹ سے جی لگا، جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے۔ مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیر کا راج ہوگا، تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی۔ وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے۔ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ بتاتے تھے، وہ بھی بہہ گئے۔ جو کالج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی، ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی، وہ بھی ناپید ہو گئیں۔ چاروں طرف مغرب کی تعظیم نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں۔ جس بچی کا ہائے ہائے، جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے۔ اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے۔ آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا۔ میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ مجھے مارے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں، پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے۔ میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے۔ اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے۔ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ تو وہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، میں نے تمہیں بنایا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں سے؟ مٹی سے۔ مٹی کو کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک پانی بنایا۔ پانی کو کیا کیا؟ فخلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک بنایا۔ جونک کو کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا بنایا۔ لوتھڑے کو کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا۔ ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا۔ پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک خوبصورت شکل دی۔ کیسی دی؟ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں، ولسانا، زبان، وشفتین، اور ہونٹ۔ یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بنایا۔ ثم السبیل یسرا، دنیا میں لے کر آیا۔ ثم اماتہ، پھر موت کا بے خطا وار کروایا۔ فاقبرہ، پھر قبر میں ڈالا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزو،
اپنے آپ کو غفلت سے نکالو. ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے، ہم موسیقی سے جی بہلانے نہیں آئے. یہ مغرب کے گندے انڈے ہیں، انہیں کہیں پھینک دو، انہیں کہیں دبا دو. تمہیں نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے. وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے، وہ زندگی اپناؤ جو تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو کرے. ہم اس گندی تہذیب سے بیزار ہیں جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی گندی تہذیب کو رواج دے دے، جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیٹی بیٹی نہ رہے، ماں ماں نہ رہے، بہن بہن نہ رہے، بیوی بیوی نہ رہے، باپ باپ نہ رہے، بھائی بھائی نہ رہے. وہ تہذیب نہیں ہے، وہی ایک پرپیچ گھنا جنگل ہے جس میں اتر کر انسانیت گم ہو جاتی ہے. سسک سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے. اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ پرانے اندھیرے ہیں. روشنی کا آفتاب آج سے 1400 سال پہلے مکے کی چوٹیوں پر طلوع ہوا تھا. روشنی کا ماہتاب آج سے 1425 برس پہلے وہ مکے کی اور مدینے کی وادیوں میں چمکا تھا. اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں. وہ روشنیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ تہذیب اور تعلیم کہیں سے لے کر آؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے. واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے بنایا. زمین آسمان خود بخود نہیں بنے ڈارون تھیوری کے مطابق، بلکہ میرا اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اسی نے زمین کو بچھایا، اسی نے آسمان کو اٹھایا. یرسل الریاح، اسی نے ہواؤں کو چلایا. الشمس والقمر دائبین، اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی. اور اسی نے والارض بساطا، اسی نے زمین کو بچھونا بنا کے تمہارے قدموں تلے روندنے کے لیے مہیا کر دیا. هذا عذب فرات سائغ شرابه، اسی نے میٹھا پانی تمہارے لیے مہیا کیا. وهذا ملح اجاج، اسی نے کڑوا پانی تمہارے لیے مہیا کیا. کڑوا پانی بھی نعمت، میٹھا پانی بھی نعمت. میٹھا پانی نہ ہوتا تو سسک کے پیاسے مر جاتے. کڑوا پانی سمندر کا نہ ہوتا، اور یہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا یہ بدبودار ہو جاتا، اس میں تعفن پیدا ہوتا، اور اس کی غلاظت سے بھری ہوئی ہوائیں جب چلتی تو 6 بر اعظم میں کوئی انسان زندہ نہ رہ سکتا. ایک گندا تالاب سارے محلے کو بیمار کر دیتا ہے. 7 سمندر کی گندی ہوائیں جب چلتی تو کوئی سانس نہ لے سکتا. تو میرے اللہ نے اس کو بھی بطور احسان بتایا. ھذا ملح اجاج، شکر کرو اس رب کا جس نے سمندر تمہیں کڑوے کر کے دے دیے اور نلکے کا پانی میٹھا کر کے دے دیا. اس کو پیو اور اس سے تمہارے لیے بارشوں کا نظام چلے گا. بادل بنیں گے، ہوائیں چلیں گی، ان کو کندھے پہ اٹھائیں گی، فیصلہ باد لائیں گی، پھر دھیمی دھیمی اللہ تعالیٰ بارش فرمائے گا. زمین زندہ ہوگی، تم زندہ ہوگے، روحیں بھی دھل جائیں گی، جان بھی دھل جائے گی، بدن بھی دھل جائیں گے، درخت بھی دھل جائیں گے. تمہاری زندگی کا سامان بنانے والا اللہ ہے جس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے کائناتی نقشے قائم فرمائے. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یاد رکھو جہاں بھی دیکھو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے. بند کمروں میں، اندھیر کمروں میں، کنڈی لگے ہوئے کمروں میں ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ایک لڑکی ناچ رہی ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ایک شراب کی محفل ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معاهم أينما كانوا. میرے بندو، میری بندیو، ہوش 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 میں آؤ. تمہارا رب سویا نہیں ہے،
غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، رات کی تہجد پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، رات کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہوٹلوں کی محفلیں بھی اس کے سامنے، مسلح کی آہیں اور آنسو بھی اس کے سامنے، قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے اور گانے کی لے بھی سنتا ہے، قرآن کی تلاوت پر بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھتا ہے اور ناچ گانے پر تھرکتے ہوئے بدن بھی دیکھتا ہے۔ ایک دن اللہ آئے گا اور اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے، جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، جیدار بھی مر جائیں گے، بے جان بھی مر جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَفَرَتْ، ستارے ٹوٹے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلتی چلی گئی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اندر کا باہر، باہر کا اندر، اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریزہ ریزہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے گئے، اور ساری کائنات پر اللہ نے حکم دے دیا موت دے دو۔ ایسا یہی وقت ہوگا قیامت کا، جب قیامت آئے گی، اسی وقت میں وہ ایک دن چھپا ہوا ہے، ایسے ہی سورج نکلے گا، ایسے ہی رات گزشتہ ڈھلے گی، اسی طرح بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے، مائیں چولہے گرم کر رہی ہوں گی، باپ دکانوں کو بھاگ رہے ہوں گے، منڈیوں کے تالے کھل رہے ہوں گے، زمینوں میں ہل چل رہے ہوں گے، گندم کا، کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج بکھیرا جا رہا ہوگا، ایوان شاہی سج رہے ہوں گے، گجرے بارات وہ دلہا اور دلہن کے لیے انتظار میں جمع ہو رہی ہوگی، اور ڈھولک اور ڈھول اور یہ سب کچھ ایک اسی طرح جو آج ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوگا، ایک دم